السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آسان اور مختصر تجوید القرآن کورس کی الحمدللہ یہ کلاس نمبر 39 ہے، اور کلاس نمبر 39 میں مزید 4 الفاظ کے ہجے کرنا سیکھیں گے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، یہ لفظ ہے خلیفاتن۔ اس لفظ کے آخر میں 2 زبر ہیں، یعنی تنوین ہے، اور اس لفظ کے ہجوں میں بنیادی طور پر تنوین کے ہجے کرنا سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خو زبر خو، لام یا زیر لی، خلی، فا زبر فا، خلیفہ، تا 2 زبر تن، خلیفتن۔ اس لفظ کے ہجے آپ یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، یہ 2 الفاظ ہیں، ان دونوں الفاظ میں سے اگر اس اکیلے لفظ کے ہجے کرنے ہوں تو اس لفظ کے اکیلے کے ہجے اسی طرح کریں گے جس طرح اس لفظ کے ہجے کیے، اور اگر اس اکیلے لفظ کے ہجے کرنے ہوں تو اس لفظ کے اکیلے کے ہجے اسی طرح کریں گے جس طرح اس لفظ کے ہجے کیے۔ لیکن اگر ان دونوں الفاظ کو ملا کر ہجے کرنے ہوں تو ان کے ہجے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اب وہ فرق معلوم کریں گے، جیسے رو زبر رو، سین واو پیش سو، رسو، لام 2 زیر لن، رسولن۔ اب آپ یہاں پر غور کریں کہ اس لفظ کے آخر میں لام کے نیچے 2 زیر ہیں، یعنی تنوین ہے، اور جب اس لفظ کو پڑھا تو لام پر غنہ نہیں کیا تھا، لیکن جیسے ہی آگے کاف کو پڑھوں گا تو پھر پیچھے سے ملا کر جب پڑھوں گا تو یہاں پر لام پر غنہ کر کے پڑھوں گا، جیسے کاف زبر کا، رسول کا، رسول کا، رو یا زیر ری، رسول کری، میم 2 زیر من، رسول کریم۔ یہاں پر لام کے نیچے 2 زیر ہیں، یعنی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد جب کاف کو پڑھا تو غنہ کر کے پڑھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک قاعدہ پڑھا تھا، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر تنوین اور تنوین کے بعد کاف حروف اخفاء میں سے آ چکا ہے، تو جب تنوین کے بعد کاف حروف اخفاء کو پڑھ لیا تو پھر یہاں پر غنہ کر کے پڑھا، اور اخفاء کا قاعدہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہاں سے آپ اسے پڑھ لیجئے گا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، یہ 2 الفاظ ہیں، ان میں سے اگر اس اکیلے لفظ کے ہجے کرنے ہوں تو اس طرح پڑھیں گے، میم نون زبر من۔ لیکن اگر ان دونوں الفاظ کے اکٹھے ہجے کرنے ہوں تو پھر اس طرح پڑھیں گے، میم نون یا زبر میں، میں، یا زبر یا، میں یا، قوف واو پیش قو، من یقو، لام پیش لو، من یقولو، من یقولو۔ یہاں پر نون ساکن کو یا میں ادغام کر کے پڑھا، اور ادغام کا قاعدہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہاں سے پڑھ لیجئے گا۔ اگر اس اکیلے لفظ کے ہجے کرنے ہوں تو پھر پڑھیں گے، میم نون زبر من۔ لیکن جب ان دونوں الفاظ کے اکٹھے ہجے کرنے ہوں تو پھر پڑھیں گے، میم نون یا زبر میں۔ یہ جو پڑھا میں، میں، یہاں پر غنہ بھی ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر غنہ اس طرح سے نہیں کریں گے کہ زبان تالو سے لگا کر غنہ کریں، بلکہ
یہاں پر غنہ اس طرح کریں گے کہ زبان تالو سے ہٹا کر غنہ کریں گے. جب زبان تالو سے ہٹا کر آپ غنہ کریں گے تو یہ درست پڑھا جائے گا، اور ان کے ہجے آپ یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے گا یہ دو الفاظ ہیں، اگر ان میں سے اس اکیلے لفظ کے ہجے کرنے ہو تو پڑھیں گے میم نون زیر من، لیکن اگر ان دونوں الفاظ کو ملا کر ہجے کرنے ہوں تو پھر نون ساکن کے بعد جب با کو پڑھیں گے تو نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ کر کے پڑھیں گے، جیسے میم نون زیر من، با عین زبر با. اب ملا کر ممبا دال زیر دی، ممبعدی ممبعدی. یہاں پر نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ کر کے پڑھا، یہ اقلاب کے قاعدے کے مطابق پڑھا گیا. اور اقلاب کا قاعدہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہاں سے پڑھ لیجئے گا. آج کی کلاس میں ہجے کرنے کا جو طریقہ آپ کو معلوم ہوا، انہیں آپ اپنے طور پر بھی اچھی طرح یاد کر لیجئے گا، تاکہ اگر آپ اپنے طور پر کسی بھی لفظ کے ہجے کرنا چاہیں تو آسانی سے کر سکیں.